السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ولاگ میں 3 ایشوز پر بات کریں گے۔ آپ کے نالج میں ہوگا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں کرپشن کم ہو گئی ہے، واقعی اس پہ ہم بتائیں گے۔ اور دوسری بات، ایک لاہور میں جو پنجاب کے انفارمیشن کمشنر ہیں اور تین بیسیکلی تین کمشنر ہیں جو کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کو ڈیل کرتے ہیں، لوگوں کی درخواستوں کو، ان کو حکومت نے فارغ کیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے بارے میں ان کے بارے میں جاننے کے لیے ایک انفارمیشن ریکویسٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں۔ اور آخری بات، ہمارے جو محبوب لیڈر ہیں عمران خان، آپ کے نالج میں ہے کہ ان کو سزا ہو گئی ہے اور 10 سال کی سزا ہوئی ہے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو، اور اس کے ساتھ جبری مشقت۔ تو وہ ان سے کیا جبری مشقت کرائی جائے گی؟ ان ایشوز پر بات کرنے سے پہلے آپ کو ریمائنڈر کہ چینل نو سبسکرائب کرو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹلی آن کریں اور نوٹیفیکیشن بیل جو ہے اس کو آن کریں، اور جو ہے نا جی بھر کے لائک کیا کریں۔ تو واپس آتے ہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو سروے آیا، جو سالانہ رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ پہلے کی نسبت اب کم کرپٹ ہے، یعنی کہ کرپشن کم ہوئی ہے۔ اور کس دور کا یہ سروے ہے؟ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی شہباز شریف کی، اس ٹائم پر ہے کہ جدھر بہت سارے لوگوں کا خیال تھا جی کہ یہ بڑے کرپٹ لوگ تھے، انہوں نے کہا جی کہ ان کے دور میں کرپشن کم ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو بتا رہے ہیں۔ اگر جو پی ڈی ایم کی جماعتوں سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ اس چیز پہ ناراض ہوں گے، وہ کہیں گے یہ سب بکواس ہے، اصل میں ہمارا خان جو ہے نا وہ ایک واحد آدمی ہے جو کرپٹ نہیں ہے، باقی تو یہ سارے کرپٹ ہیں، ان کو کس نے، انہوں نے کو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کسی کو لفافہ دیا ہو۔ اینی وے، اب یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا 7 درجے اس نے امپروو کیا ہے، کہ ٹوٹل جو سکور ہے 180 ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایک کرپٹ ترین کا جو سکور ہے نا وہ 180 ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ عمران خان کے زمانے میں وہ 140 پر تھا، اب جو ہے نا وہ 133 پر آیا۔ اب یہ ہے کہ یہ سروے کی رپورٹس کس طرح تیار ہوتی ہیں، پرسیپشن ہے بیسیکلی، یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے بارے میں یہ بتانا ہوتا ہے جی کہ اتنے بندے کرپٹ ہیں، اتنے پرسیپشن ہے کہ ایسے ہی ہے نا پرسیپشن، جس طرح کہ عمران خان کے بارے میں پرسیپشن ہے جی کہ وہ ٹھیک آدمی ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ ان پر کیسز بھی چل رہے ہیں تحفے تحائف کے۔ اسی طرح جو دوسرے ہیں ان پر کوئی الزام لگا دیا جی وہ کرپٹ ہیں، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کرپٹ ہوں۔ تو پرسیپشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اوور آل ایک پرسیپشن ہے کہ جو لوگ حکومت کو ڈیل کرتے ہیں یا جو آبزرور ہیں، تو اس میں آبزرور کون سے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی مختلف جو ادارے ہوتی ہیں ان کی رپورٹس کو کلب کرتے ہیں اور ان کو جج کرتے ہیں اس کی بنیاد پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، جیسے ایک ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ہے، جو ورلڈ جسٹس والے ہیں وہ رول آف لا دیکھتے ہیں کہ کسی کنٹری میں رول آف لا اور اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ، کہ کرپشن کی وجہ سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ تو ان کی جو رپورٹ ہے کہ اس میں رول آف لا میں ہم عام طور پہ عدلیہ تک اس کو محدود کر دیتے ہیں کہ عدلیہ ہی کرپٹ ہے، حالانکہ جو اوور آل جو ایک جوڈیشل سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم میں پولیس بھی آ جاتی ہے جنہوں نے رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے، اس میں جو استغاثہ کا ڈپارٹمنٹ بھی آ جاتا ہے جنہوں نے کیس کو تیار کرنا ہوتا ہے، اور پھر جا کے آگے عدالت آتی ہے، پھر عدالتیں بھی ہیں، کوئی ٹرائل کورٹ ہے، پھر آگے ہائی کورٹ ہے، پھر آگے سپریم کورٹ ہے۔ تو جو جوڈیشری ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو جوڈیشل سسٹم میں یہ چیزیں آتی ہیں، یہ سارے آتے ہیں۔ تو خیر وہ ہمارا اچھا نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے جو رپورٹ ہے اس کی رینکنگ بھی بڑی فلکچویٹ کرتی ہے۔ عام طور پہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں وہ آتے ہیں نہیں یہ بکواس ہے ساری رپورٹ، یہ جو جدھر جو جوڈیشری کا نام آتا ہے نا، یعنی کہ جوڈیشری والے جو ہیں وہ تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، یہ باقی ہیں سارے جو ہے نا، یہ کرپٹ جو لوگ ہیں یہ باقی ہیں۔ اس طرح کی عام طور پہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو خیر ایک وہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ہے اس کی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ورلڈ اکنامک فورم ہے یہ بھی مختلف ممالک سے اپنی رپورٹنگ کرتا ہے، تو اس میں پاکستان سے بھی کرتا ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو بزنس ایگزیکٹوز ہوتے ہیں اور جو کئی ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو رول آف لا کے اوور آل کرپشن کے حوالے سے، تو ان سے سروے کرتے ہیں کہ تاکہ ایک انفارمڈ اوپینین آئے۔ ایک ہے کہ عام آدمی تک اس کی رائے ہے، ایک ہے کہ جو یہ جو لوگ ہیں بزنس والے، ان کی جو کاروباری معاملات کے حوالے سے حکومت کے مختلف شعبوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے۔ جو ایکسپرٹس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ لیجسلیشن کے حوالے سے، یا جس طرح فیٹف کا معاملہ ہے کہ اس میں منی لانڈرنگ پہ کنٹرول تھا، اور کوئی اس طرح ٹیرر فائنانسنگ پہ کنٹرول تھا، یا جو ہے ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے لا کو ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا جو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہیں
جس میں جو بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے، پولیٹیشین بھی آتے ہیں، ویسے جرنلسٹ بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو یہ جو ہیں پہلے والے ان کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس، جو سیاستدان ہیں ان کو الیکشن کمیشن کے پاس کرنے ہوتے ہیں. تو کیا وہ یہ ٹرانسپیرنسی ہے، اثاثے ڈکلیئر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جو سیاستدانوں کے ہو رہے تھے، بیوروکریسی کے حوالے سے لا موجود تھا لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن ابھی کو فیٹف کی جو ریکوائرمنٹ آئی ہیں اس والے سے آیا ہے. جو مختلف جو لا فرمز ہیں یا جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز ہیں، یہ ان پر ایک الزام تھا کہ لوگوں کی منی لانڈرنگ میں یا پیسہ آف شور میں بھیجنے میں یہ بڑے انیبلر کا رول پلے کرتے ہیں. تو کیا ان کی کوئی سکروٹنی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس حوالے سے جو چیزیں ہیں کسی حد تک کوئی امپروو بھی ہوئی ہیں، فیٹف کی وجہ سے بھی امپروو ہوئی ہیں. تو اوورآل یہ مختلف رپورٹس جو ہیں، یہ میں نے آپ کو 2 اداروں کا حوالہ دیا، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ اور ورلڈ اکنامک فورم، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آ جاتی ہے، اور بھی کوئی ادارے ہیں، یعنی کہ کوئی 5-6 اور بھی ادارے ہیں. تو ان سارے کا نا جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ چارٹ بنا کے نا اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز مزیدار ہے، تو اس کی بنیاد پہ وہ ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں. یعنی مختلف ممالک میں ایک ہی میتھڈالوجی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی. تو پاکستان نے اوورآل رینکنگ امپروو کی ہے، اور جو کہ ایک خوشی کی خبر ہے. اور اللہ کرے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے اس دفعہ اگر 7 درجے اوپر گیا ہے تو اگلی دفعہ کوئی 7 درجے اور اوپر چلا جائے، بہتر ہوتا جائے. پاکستان دنیا میں جو سب سے جو کم کرپٹ ملک سمجھا جاتا ہے وہ ڈنمارک ہے، اور اس نے اپنی رینکنگ کافی سالوں سے برقرار رکھی ہوئی ہے. اور بھی جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ناروے، سویڈن وغیرہ، فن لینڈ، یہ بھی اس کے قریب تر ہیں. تو ناظرین، ایک تو یہ بات تھی آپ سے شیئر کرنی تھی. آپ سے ویسے کون سی بات بندہ چھپا سکتا ہے. دوسرا یہ تھا کہ ایک بڑا ایک افسوسناک ایک لاہور میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے انہوں نے کام کیا کہ جو پنجاب انفارمیشن کمیشن ہے، بیسیکلی اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ اگر کوئی گورنمنٹ سے کوئی جو ہے نا ایک معلومات تک رسائی کا قانون استعمال کرتے ہوئے کوئی انفارمیشن لینا چاہتا ہوں تو مختلف گورنمنٹ کے اداروں کو بھیجتا ہوں. وہ اگر میری بات نہیں مانتے تو یہ وہ فورم ہے کہ جتنے میں جانا کہ پا جی میری گل نہیں جی سنی جا رہی تو میری کوئی مدد کرو. تو وہ جو ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ متعلقہ ادارے کو کہتے ہیں تسی کون ہوندے ہو، انہوں دیو منڈا آیا انہوں انفارمیشن دیو. تو وہ جو ہے کہ وہ جب ان کے پاس ایک لیگل اتھارٹی ہے تو اگر وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، اگر کسی نے اس کو چیلنج کرنا ہو تو اس کو ہائی کورٹ میں جانا پڑتا ہے. ماضی میں اسی ادارے نے جو سابق چیف جسٹس ہیں ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے اثاثے، ایک کسی شہری نے درخواست کی تھی کہ مجھے جو چیف جسٹس ہیں ان کے ایسٹس کی ڈیٹیل چاہیے، تو انہوں نے ڈیٹیل جو ہے اس ادارے نے اس بندے کے حق میں فیصلہ کیا تھا. اور چیف جسٹس اس ٹائم تھے منصور علی شاہ، اور منصور علی شاہ اوورآل اچھی شہرت کے آدمی ہیں. انہوں نے وہ ڈیٹیل جو ہے وہ بلکہ اپنی ویب سائٹ پر ڈال دی. تو یہ ادارہ بڑے کام کا ادارہ ہے. ابھی جو ہے اس ادارے نے کوئی ادھر سے کسی شہری نے انفارمیشن مانگی ہوئی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ساری کیبنٹ تساں اکٹھی کیتی ہے پنجاب دی کیئر ٹیکر، اس میں یہ بتائیں کہ کتنے ہیں کہ جو دوہری شہریت والے کتنے ہیں. ان کی کوئی ڈیٹیل مانگی ہوئی تھی. اور اسی طرح سے کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں تھیں، مثلا کہ شہباز شریف کے دور میں یا عثمان بزدار کے دور میں کہ کتنے تحفے تحائف ملے نے یا دیتے نے، تو اس والے سے مانگی ہوئی تھی. اور جو حکومت ہے یعنی کہ حکومت جو ہے یعنی اس کی اپنی منمانی ہے. نقوی صاحب، محسن نقوی صاحب جناب، انہوں نے ایک دن کیبنٹ اسمبلی منگوائی، انہوں نے 3ویں انفارمیشن کمشنر ہی فارغ کر دیے. ٹھیک ہے، جو چیف انفارمیشن کمشنر تھے وہ محبوب قادر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر علی مشتاق اور عارف مشتاق اور شوکت علی صاحب، ان تینوں کو انہوں نے فارغ کر دیا. اب یہ ہے کہ بندے ایسے تلاش کریں گے کہ جو جی حضوری کریں گے ساری جی میں آنکھوں گے انہیں سے فیصلہ کر دیں کریں گے. تو اب لیکن یہ ہے کہ یہ انتہائی غلط عمل ہے. اس کو آگے ویسے معاملہ ہائی کورٹ میں بھی گیا ہوا ہے، انہوں نے بھی اسٹے دیا ہے. اب اس دوران ایک شہری ہیں جو کہ پہلے وہ انفارمیشن کمشنر خود بھی رہ چکے ہیں پنجاب میں، انہوں نے جو ادھر یہ سسٹم بنانے میں ان کا بڑا کردار بھی ہے، مختار احمد علی. تو مختار احمد علی جو ہیں انہوں نے ایک معلومات تک رسائی، پنجاب کی جو قانون ہے معلومات تک رسائی کا، اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو ادھر کا انفارمیشن منسٹری ہے، بیسیکلی انفارمیشن منسٹری کے انڈر یہ ڈپارٹمنٹ آتا ہے یا اس کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ کہہ لیں، تو ان سے انفارمیشن مانگی ہے کہ بھائی جان سانو ذرا دسو کہ تساں کیویں فیصلہ کیتا، یہ سمری کو موو ہوئی تھی یا یہی ہے کہ تمہیں ستے پہ سو کو خواب دیکھا سی کہ انہوں بندیاں سویرے فارغ کرنا ہے، تو ہمارے پاس وہ ڈیٹیل شیئر کریں.
ٹھیک ہے, ہمیں یہ بتائیں کہ کیا سمری کب موو ہوئی تھی, یہ فیصلہ کیسے ہوا تھا, اس پہ کوئی لا ڈپارٹمنٹ سے اوپینین لی گئی تھی کہ یہ پروسیس کس طریقے سے ہوتا ہے, اور پھر جو ہے وہ آگے کیبنٹ میں بھیجی گئی, یہ کس طرح سے ہوا. اب یہ ایک اور ان کے لیے امتحان ہے کہ یہ ذرا بتائیں, یہ منمانی جو ہے نا یہ نہیں چلے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ جو جمہوریت کی آڑ میں یا جمہوری سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پوری آمریت جو ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ ہے چیز, یہ ایک اب یہ دیکھتے ہیں, ہم بھی اس پہ نظر رکھیں گے, تساں بھی نظر رکھنی ہے. تسی اگر ادھر ادھر دیکھا نا تو یہ پھر جو ہے یہ غائب ہو جاتے ہیں, یہ انفارمیشن شیئر نہیں کرتے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن منسٹری جو ہے پنجاب کی وہ شیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اس کے آج کل وزیر جو ہیں وہ بھی خود بھی جرنلسٹ ہیں, حامد میر صاحب کے بھائی ہیں چھوٹے, اور دوسرا جو ایک دانیال گیلانی ہے وہ انفارمیشن گروپ کے آفیسر ہیں, وہ سیکٹری ہیں. تو اب ان سے درخواست بھی ہے, بلکہ ان سے مطالبہ ہے, کیونکہ یہ ایک شہری کا ایک قانون کے تحت مطالبہ ہوتا ہے, تو وہ یہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ہم دیکھتے رہیں گے. اب جو تیسرا اہم چیز ہے جس میں آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے, یعنی کہ ویسے یہ باقی ایشو بھی جو ہے نا یہ سنجیدہ, ان پر بھی کوئی غور کیا کریں. ہر ٹائم عمران خان کی خبریں نہ دلچسپی لیا کرو. خان صاحب دے ایک دو ہو ٹرائل ہون گے تو خان صاحب پھر جیلے رہنا ہے, ان کو کوئی میڈیا بھی نہیں پہنچ سکنا, تو پھر کوئی روزانہ ہمارے پاس وہ بیان نہیں ہوگا, تو پھر تساں کہنا جی خان صاحب کی خبر کدھر ہے. تو اب یہ ہے کہ آج آپ کے نالج میں ہے کہ خان صاحب کو جو 10 سال قید کے ساتھ جو قید بامشقت ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ قید بامشقت کیا ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے. تو جی قید بامشقت جو ہے نا, اس میں قید بامشقت میں یہ ہوتا ہے کہ قیدیوں کو آپ پڑھانے کی ڈیوٹی لگ سکتی ہے کہ ادھر جو ان پڑھ قیدی ہیں یا نیم خواندہ ہیں آپ ان کو تعلیم دیا کریں. اور یہ ہے کہ یہ ویسے کام جو ہے نا خان صاحب نے بڑے شوق سے کرنا ہے. انہوں نے پورے پاکستان کو پڑھایا ہے, بلکہ پوری دنیا کو پڑھایا ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ مغرب کو ان سے زیادہ کو نہیں جانتا, اور پاکستانیوں کو بھی ان سے زیادہ کو نہیں جانتا. اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے کہ اتنی اگر لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ان کی جو ہے نا ان کو اچھا ماسٹر سمجھتے ہیں, کہ اچھے ماسٹر نے کوئی کام ٹھیک کر لیندے نے, پڑھا لیندے نے سن. تو یہ ہے کہ قید بامشقت میں یہ ہو سکتا ہے کہ قیدیوں کو پڑھانا, یا کچن میں کوئی کھانا کھونا بنانا ہوئے تو اتنے نال کوئی تیل پڑھا دے ہوئے, یا مرچاں پڑھا, کوئی ہے نمک پڑھا, یہ والا کام جو ہے, یا سبزی کٹ رہا ہے جڑے نے کوئی پیاز وغیرہ جو ہے ان کا کچھ کر دو. تو اس طرح کی اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی پودوں کی دیکھ بھال پہ لگا دیا کہ بھائی ذرا انہاں دی ذرا کوئی تراش کرو, ادھروں گھاہ کٹ دیو, یہ گھاس وغیرہ کی کٹائی کا عمل. یا یہ ہے کہ تراش خراش کا ویسے کہ جیسے کوئی مثلاً یہ ہے کہ کوئی ادھر کوئی حجام کی دکان ہے, تو ادھر کوئی آپ کی ڈیوٹی لگ جائے کہ ذرا ایک آیا قیدی ہے تو ذرا انہوں کپڑا شپڑا پاؤ تو میں جو ہے نا اس کی کٹنگ کرتا ہوں, یا کوئی ساتھ کٹنگ کی ٹریننگ کرا دیں. یا یہ ہے جی کہ میں نے اس کی شیو کرنی ہے, ذرا پانی لے کے آؤ ادھروں, یہ پانی گرم کر بھائی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قید بامشقت, جن کے ساتھ جو قیدی ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ساتھ ریگرس امپریزنمنٹ کی بھی سزا ہوئی ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اچھا ایک اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا میں بعد میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان اور شاہ محمود قریشی ان سے یہ کام لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اگر پڑھانے والا کام تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جیل والے ان کو دیں گے, اور باقی کام جو ہے نا میرا نہیں خیال کہ اب جو ہے, بلکہ قیدیوں کو پڑھانے میں ایک نقصان بھی, ایک سیکیورٹی رسک بھی آ جاتا ہے کہ جی کوئی ادھر جو ہے قیدی کو نون لیگ کا ہوگا یا کوئی کسی اور پارٹی کا ہوگا جو وہ خان صاحب کو پسند نہ کرتا ہو. آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے یا تو بڑے چاہنے والے ہیں تو یا ان سے بہت ہی نفرت کرنے والے ہیں. یہ دونوں طرح کے لوگ ادھر موجود ہوتے ہیں, تو یہ خطرہ بھی موجود ہوتا ہے. اور اگر وہ ادھر چاہنے والے بھی ہوئے تو پھر بھی جیل والے کی خیر نہیں ہونی. تو لہٰذا یہ کام تو میرا نہیں خیال کہ ان کو دیا جائے گا. کچن وغیرہ والا بھی خان جو ہے ان کے کوئی نہیں ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں, شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ سابق وزیر خارجہ بھی ہیں. تو اور پھر یہ ہے کہ وہ بیٹر کلاس بھی ہے. اب جو ہے نا ادھر 2 کلاسز ہیں, 2 طبقاتی نظام. خان صاحب نے تو ویسے ایک پاکستان کی بات کی تھی, لیکن اب جس پاکستان میں وہ رہ رہے ہیں نا ادھر بھی 2 پاکستان ہیں, ایک جو عام قیدی ہیں اور ایک بیٹر کلاس ہے. بیٹر کلاس خان صاحب کے لوگ یا ادروائز کو پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں, تو ان کو بیٹر کلاس ملتی ہے. تو اب یہ ہے کہ خان صاحب چونکہ بیٹر کلاس میں بھی ہیں, تو چانسز یہ ہیں کہ خان صاحب جو ہے نا ایک اور جو ہے نا پروویژن اس میں یہ بھی ہوتی ہے قید بامشقت والی, کہ کہتے ہیں کہ یار تو اپنا کمرے ہی صاف کر لے کر, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے خان صاحب کو کہ خان صاحب چھڑو برا بس کمرے دے نا ذرا یہ
کی آندے نے کہ جھاڑو شاڑو مار چھڑیا کرو، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ڈیوٹی ہو سکتی ہے. اور اب یہ ہے کہ پہلے پرائم منسٹر نواز شریف بھی رہ چکے ہیں، کیا ان کے ساتھ کچھ ہوا؟ یعنی وہ بھی، ان کو قید با مشقت بھی تھی. تو میں نے جو پتہ کیا وہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو جو بوڑھا آدمی ہو نا، یعنی کہ اب خان صاحب بھی ویسے ہیں تو ینگ ہیں لیکن ویسے عمر میں تو 70 کراس کر چکے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں ان سے یہ بھی کام لیا جا سکتا ہے کہ یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو ہے نا ایک ایج فیکٹر کو بیان کر کے ان کو ایک ایگزمپشن بھی دی جا سکتی ہے، مستثنا کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جی کمرے چاپی جھاڑو شاڑو مار لیا کرو. تو میں نے جو ہے یعنی کہ میں نے کوئی پتہ کیا کہ جو نواز شریف ہیں ان کے بارے میں کیا تھا، کوئی بہت زیادہ کنفرم بات نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ سنا ہے کہ جی ان کو کاغذی طور پہ جو ہے نا یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی ذرا تھوڑا جہا صفائی شفائی آلے دوڑے میں کر لیا کرو، اور نہیں تو کپڑے شپڑے چاڑ لیا کرو، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آپ کی جو ہے نا مشقت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور کام جو ہے نا، کوئی نائی دی دکان پہ کھڑا کرنا، یا کوئی ادھر کچن میں کہ بھئی ادھر ادھر جو ہے کوئی نمک کوئی مرچ دینے کے لیے، اس طرح کی چیزیں، یہ والا کام یا پڑھانے والا تو بالکل نہیں کران گے خان صاحب کو. تو یہ کوئی اسی طرح کا ہوگا کہ کوئی زیادہ سے زیادہ ہوا تو کمرے کی صفائی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ایگزمپشن ہی مل جائے گی کہ خان صاحب جو ہیں بڑے ہیں اور ویسٹ کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور جیل کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو سابق پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تو شاید میرا نہیں خیال کہ ان سے وہ مشقت والا کام جو کہ سزا میں ذکر ہے شاید وہ نہ لیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اوور آل صورتحال. تو ناظرین مجھے دیں اجازت، گل ہوگی لمبی تو میں چاہنا اجازت انہوں دے. خدا حافظ.